السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 10 سب سے زیادہ قابل تعریف پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، میرا رب وارث۔ جب حارث، جو ایک متعدل خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کا معاشرتی نگرانی سے معاشرتی نظریہ ہے، عائشہ کے صاف اتفاقی طور پر ملا کر کسی واقعے کی بنا پر ان کے درمیان غیر متوقع جھلک انہیں شادی کی طرف لے جاتی ہے۔ حارث پہلے اسے اس کی پردہ کی بنا پر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اس نے اتفاقی طور پر اس کا چہرہ دیکھا تو اس سے محبت ہو گئی۔ نمبر 9، کوئی چاند رکھ۔ عمیر اور نشال بھائی بہن ہیں اور رابیل کے چچے ہیں۔ ان دونوں نے اکٹھے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مکمل طبیعتیں مختلف ہیں۔ عمیر رابیل سے محبت کرتی ہے جو اس سے 4 سال بڑی ہے۔ زین کے والد نے رابیل کی شادی عمیر سے کر دی ہے، لیکن زین اور نشال محبت میں ہیں۔ عمیر کی ماں نے نہیں چاہا کہ وہ رابیل سے شادی کرے۔ رابیل اور زین کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرتے اور نشال کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ یہ پیچیدہ رشتوں کہاں جا رہے ہیں۔ نمبر 8، بے لگام۔ رمشا ایک طالبہ جو ٹک ٹاک بنانے کا لطف اٹھاتی ہے، ایک ولایتی کاروباری انسان عفنان سے ملتی ہے۔ جب وہ ایک ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، اسے اس پر فوری کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن عفنان کی کزن علیزے بھی اس کے لیے جذبات رکھتی ہے۔ نمبر 7، مجھے قبول نہیں۔ 2 بہنوں مشال اور مائرہ کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے، جو اپنے باپ کے اپنے کزن ارسلان اور سلمان سے شادی کرنے کے فیصلے سے خود کو پابند پاتی ہیں۔ مائرہ ایک پرجوش نوجوان خاتون اپنی پیشہ ورانہ خواہشات کو متوازن کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاہم سلمان کے ساتھ اس کے تعلقات ایک متکبر اور نااہل شخص تنازعات کا مستقل ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ مائرہ کی پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان اس کے باز کا بیٹا عطیر احمد اس کے شہر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ عطیر کی پیش قدمی کے باوجود مائرہ نے ثابت قدمی سے اس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سلمان کے ساتھ اس کی وابستگی اور اس کے والد کی طرف سے طے شدہ شادی کی قدر کرتے ہوئے اپنی بہن کے لیے اس کی محبت اور ارسلان کے لیے مشال کے رشتے کو بچانے کی خواہش سے متاثر مائرہ اپنی خوشی کی قیمت پر بھی بے شمار قربانیاں دیتی ہے۔ نمبر 6، ہم کہاں سے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گھر گھومتی ہے، اسود، عثمان، مختار، مہرین، مائرہ خان اور مشال کبریٰ۔ خان اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے، مہرین غریب مگر سادہ ہے۔ تینوں اپنے بچپن کے بہترین دوست ہیں۔ مہرین اور مشال کی دادی مہرین سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد عمیر رانا اس کی بیوی رابعہ لیلا واسطی کے ہاتھوں دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چراتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس فیصلہ سے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہیرون کی زیادتی سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ مشال نے اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ منصور ایک نشے کا عادی ہے اور مہرین سے ایسا کہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، فطور۔ حمزہ اور دل نشیل محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر، جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی رہنمائی کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل، جس کی شادی ٹوٹ گئی تھی، حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگی آپس میں جڑ جاتی ہے اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں کھول دینے والے حقائق، پختہ یقین، دل دہلا دینے والے دل ٹوٹنے، شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرأت مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔
نمبر 4 سیانی۔ یہ ڈرامہ ایک متکبر لڑکی کرن سے متعلق ہے جو ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے دولت کی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوس ہے جو اسے ہر ممکن کام پر مجبور کرتی ہے۔ اپنے مکارانہ چالوں اور خوبصورتی سے وہ ایک امیر آدمی زریاب کو اس سے شادی کرنے اور یہ ماننے پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال سچ سامنے آ جاتا ہے لیکن وہ اپنی چالاکی سے باز نہیں آتی۔ دوسری طرف ایک اور لڑکی ہے اجالا جو کرن کی کزن ہے۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ہی گھر میں شریک ہیں لیکن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اجالا یتیم ہے، وہ ذمہ دار ہے اور اچھے اور برے میں فرق جانتی ہے۔ اجالا کو ساری زندگی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ کرن ہر چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ آخر کی چیز کی طرف چیزیں ترتیب دی جاتی ہیں اور ان دونوں کو وہ مقام مل رہا ہے جس کے وہ حقدار تھے۔ نمبر 3 پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ایک خاص ذہنی صحت کی سہولت کے اراکین کی پیروی کرتا ہے۔ یہ کلب ایک عام ذہنی پناہ گاہ الاونس کلب ہے جو مختلف ہے کیونکہ اسے چند سرشار ڈاکٹروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو معاشرے کے بعض انتہائی حساس افراد کی زندگی بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جو چیز داستان کو دلکش بناتی ہے وہ کرداروں کی حد ہے جس میں مریض دماغی صحت کے مسائل کے جنونی مجبوری کی خرابی سے لے OCD ساتھ کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ نمبر 2 دیوانگی۔ کہانی نگین ہبا بخاری کے گرد گھومتی ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور سلطان درانی دانش تیمور جو ایک امیر تاجر ہے جو سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اپنی دادی بی جان عصمت زیدی کے ذات رہتا ہے۔ نگین اپنی بہن نزہت فائزہ گیلانی، بہنوئی ارشد، نور الحسن اور راشد کی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین صرف معمولی ملازمتیں کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اسے ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر رکھا گیا ہے۔ سلطان نگین کے ساتھ راستے کراس کرتا ہے جب اس کی گاڑی اچانک ہائی وے پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس کے پاس بس میں سفر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس مختصر سفر میں سلطان نگین کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب وہ اسے ایک ہراساں کرنے والے کا سامنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ نگین سے ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً بس میں سفر کرنے لگتا ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے اور اسے صرف ایک مسافر سمجھتی ہے۔ نمبر 1 باندی۔ سندھ کے دیہی علاقوں کے پس منظر میں بنی باندی ایک غریب کسان میرو کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے جس کے والدین اسے ایک بدماش ذمہ دار سے بچانے کی کوشش میں ایک عورت کی مدد سے ایک امیر گھرانے کے لیے ملازمہ کے طور پر رکھا تھا۔ ان کا گاؤں چونکہ اس کا باپ ذمہ دار کا مقروض ہے۔ میرو کی زندگی میں اس وقت ایک موڑ آتا ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان جو کہ ایک پولیس والا ہے اس کے لیے گر جاتا ہے۔